IMF کے رولز ہمیں تقسیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جس طرح ہماری معیشت پر ہمارے تاجروں کا، ہمارے سرمایہ کاروں کا اعتماد صرف اس وجہ سے نہیں ہے۔ 99 میں ان تاجروں کے ساتھ کیا ہوا، آج کیا ہو رہا ہے، آئندہ کیا ہوگا، ہم اپنے آپ کو غیر مستحکم معیشت کے ذمہ دار اپنے آپ کو ہم خود سمجھتے ہیں۔ جب تک یہ کشکول نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک ہماری معیشت مستحکم نہیں ہوگی، اور جس طرح بہت واضح طور پر لکھا گیا ہے، یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم جس طرح نیٹو کی بمباری، جس طرح ہمارے صوبوں میں بد امنی، بے چینی، جس طرح تشدد کی طرف، جس طرح ہمیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے یہودی سازشیں، جس میں سرحد و بلوچستان کے کچھ حصے، اور کیا میں آپ کو کیا ایکسپلین کروں، ہم اس وقت بہت ہی کمزور پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب کو کوششیں کرنی چاہیے استحکام پاکستان کے لیے، ہمیں مل کر اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہم لسانے فرقہ وارانہ ختم کرنا چاہیے، معیشت کی مضبوطی کے لیے ہمارے ہمیں کشتوں توڑ کر یہود و نصارہ کا دوست بننے کی بجائے ہمیں اپنے مسلمانوں سے وہ تمام ضرورتیں پوری کرنے کا کوشش کرنا چاہیے۔ ہم پاکستان کو بہت ہی مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے نظام عدل بہت ضروری ہے۔ آپ تمام دوستوں کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ مائک پہ تشریف لانے کے لیے مجھے یقین ہے کہ جس طرح تمام ہمارے مہمان آنے والے اسی عنوان کے حوالے سے ہی بات فرما رہے ہیں، اور مناسب بھی یہی ہوتا ہے کہ اسی عنوان کے حوالے سے بات کی جائے۔ تو میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، پہلے بھی میں سوری کرتا ہوں، میں نے ان کے نام اناؤنس کرنے میں غلطی کی ہے، تو وہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان جناب ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب مائک پہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ جناب صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب، جناب صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، سلیم ضیاء صاحب، گل محمد جاکرانی صاحب، نعیم قریشی صاحب، جسٹس خواجہ نبی صاحب، اور تمام حال میں بیٹھے ہوئے خواتین حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آرگنائزرز کا، اور بالخصوص عالمی تنظیم اور عارفین کے دیگر عہدیداران کا کہ انہوں نے آج اس اہم سیمینار میں مجھے شرکت کی دعوت دی اور مجھے اس اہم سیمینار کا حصہ بننے کا ایک موقع فراہم کیا۔ آج کے دن کچھ مصروفیت اس طرح سے ہے کہ پرائم منسٹر صاحب شہر میں ہیں اور 12 بجے ان کی ایک میٹنگ تھی جس میں ہم نے جانا تھا، لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ آ کے کچھ خیالات کا اظہار کریں پھر ہم جائیں۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات کروں، آپ میرے معاشی کالم پڑھتے ہوں گے، ٹی وی کے مختلف تجزیہ پروگراموں میں آپ سنتے ہوں گے۔ میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ ملکوں کا استحکام آپ معاشی استحکام سے منسلک ہے۔ سوویت یونین کا جو شیرازہ بکھرا، وہ ایک گولی بھی نہیں چلی تھی، جنگ نہیں ہوئی تھی جس سے وہ ٹکڑے ہوئے۔ سوویت یونین کا جو شیرازہ بکھرا ہے وہ اس کی معاشی بدحالی اور معاشی کمزوری کی وجہ سے تھا۔ لہٰذا وہ ممالک
جن کو توڑنا چاہیے ہوتا ہے، جن کو تتر بتر کرنا ہوتا ہے، جن کا شیرازہ بکھیرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو معاشی طور پر کمزور کر دیتے ہیں، ان کا مقصد خود بخود حاصل ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، مذہب کی بنیاد پہ بنا ہے، اور انشاءاللہ اس نے ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے۔ لیکن یہ سب ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو معاشی طور پہ بھی مستحکم رکھیں، اور ہر ایک کا اس میں کردار ہے۔ آج کل پوری دنیا میں مالی بحران ہے، امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہے، یورپین یونین ہے، مڈل ایسٹ ہے، پھر خلیج کے وہ ممالک جو پیٹرول کی دولت سے مالا مال ہیں، وہاں پہ بھی بینک کرپسیز ہو رہی ہیں، ان کے بھی پروجیکٹ جو ہیں۔ اس وقت جب وہ تکلیف میں تھی، اپنے پیسے یہاں سے فلائٹ آف کیپٹل، اپنا کالا دھن حوالے کے ذریعے ملک سے باہر نکالا، $10 بلین کی رقم جو ہے ان ممالک کو ٹرانسفر کر دی گئی جن کو اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ پہلی مالا مال تھی۔ اس سے یہ ہوا کہ ہمارے ذخائر جو ہیں وہ کم ہوئے، ہمارے روپے کی قدر پہ پریشر بڑھا اور روپے گرتا گیا۔ یہ ہم ہی لوگوں کا، ہمارے بھائیوں کا یہ کارنامہ تھا جو ہماری معاشیت جو ہے وہ اس نہج تک پہنچی۔ بہرحال اللہ نے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ قائم اور دائم رہنے کے لیے انشاءاللہ قائم ہوا ہے۔ جو قربانیاں دی گئی ہیں لاکھوں لوگوں کی، وہ اور ان لیڈروں کی، بالخصوص ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور شہید بینظیر بھٹو صاحب جو اپنے خون کی قربانی دی ہے جمہوریت کو لانے کے لیے، یہ سب خون ضائع نہیں جاتا۔ لہذا حالات انشاءاللہ بہتری کی طرف آئیں گے۔ IMF سے آج ہمارا جو پیکج تھا بورڈ سے اپروو ہو گیا ہے، ہمیں وہ جو قرضوں کی ادائیگی کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی پاکستان کو ملے ہیں۔ اس سے سرمایہ کاروں کا بھی اعتماد پہ بڑا ہے، نجکاری کے عمل میں بھی اس میں تیزی آئے گی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ہمارے ذخائر اور ہمارے روپے کی قدر پہلے سے بہتر ہوگی۔ تو یہ ناامیدی کی باتیں یا ذہن میں جو اگر ایسا ہے کہ ہمارے ملک بہت ہی معیشت اس کی خراب ہو گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ خراب معیشتیں ان ممالک کی ہیں جو المائٹی کہلاتے تھے دنیا کے معیشت میں، طاقت میں۔ امریکہ کو دیکھیں آپ، $750 بلین دینے کے بعد بھی وہ ہل رہی ہے۔ یہ مصنوعی آکسیجن جو سانس جاری رکھنے کے لیے امریکی مالی نظام کو دی گئی، وہ بھی کافی نہیں تھی، اور اب مزید آکسیجن جو ہے اس کی تیاری ہے۔ یہی حال یورپ میں ہوا ہے، یہی حال گلف میں ہوا ہے، تو ہمارا ملک اس سے قدرے بہتر ہے۔ دوسری چیز جو میں یہاں معاشرت کے حوالے سے بتلانا چاہوں گا کہ ایسے موقع پہ ہمارے دوستوں نے آگے بڑھ کے ہمارا ساتھ دیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں چین کو۔ چین نے جس طرح سے پاکستان کا پھر اس برے وقت میں مدد کی ہے، اور جس طرح سے مالی طور پہ بھی اور انویسٹمنٹ کے طور پہ بھی جو انہوں نے کمٹمنٹ کیا ہے، اور $500 ملین کی پہلی ٹرانچ جو سب سے پہلے آئی وہ چین سے آئی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو یہ تاریخ یاد رکھنی ہے کہ جب ہم بیمار تھے، جب ہم لڑکھڑا رہے تھے، وہ کون سے ہاتھ تھے جنہوں نے ہم کو سہارا دیا، اور وہ کون سے ہاتھ تھے جو ہمیں دھکا دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد سعودی عربیہ ہے، امارات ہے، ترکی ہے، اور دنیا کے دوسرے ممالک بھی پاکستان کی مدد کو آئے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ یورپین یونین اور امریکہ نے بھی پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے فری مارکیٹ ایکسس کی بات کی ہے۔ میں ایک ڈیلیگیشن لے کے جا رہا ہوں یورپین یونین کہ بغیر ڈیوٹی کے وہ 2 سال کے لیے ہم ایکسپورٹ الاؤ کریں، جس سے ہماری معیشت میں مزید بہتری ہے۔ تو جو کیش اور کائنڈ میں نہیں دے سکے وہ سہولتیں دے رہے ہیں، یہ ایک فیسلٹی ہے جس سے بھی ہمیں بہترین فائدہ پہنچے گا، کیونکہ ہم تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں ٹریڈ چاہیے۔ ٹریڈ میں ایک وقار ہے، اور ٹریڈ لائف ٹائم ہوتی ہے، ایڈ ون ٹائم ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، آخر میں یہ بات کہہ کے بات ختم کروں گا کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں، لکھتا رہا ہوں کہ ہمیں گلاس کو آدھا فل کہنا سیکھنا چاہیے۔ ہم گلاس کو آدھا خالی کب تک کہتے رہیں۔ دوسرے، ہمیں اپنے آپ پہ
اپنے ملک پہ، اپنے پالیسی میکرز کے اوپر اور اپنے ملک کے